کو دیر گئے. میں قطر سے واپس آیا ہوں اور کل وزیر اعظم صاحب بھی واپس آ گئے تو قطر سے ایک کامیاب دورے کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قطر نے پاکستان میں $3 ارب کم از کم $3 ارب کی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے. وہ قطر کی حکومت کے ایک بیانیے میں بھی آ چکا ہے، ایک پریس نوٹ میں بھی آ چکا ہے. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. یہاں پر کچھ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کوئی روزویلٹ ہوٹل ہم ان کو بیچ رہے ہیں اور کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ روزویلٹ ہوٹل کی اتفاق سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، نہ PIA کی بات ہوئی ہے. قطر کا جو بنیادی انٹرسٹ ہے وہ ہمارے ایئرپورٹوں کی لانگ ٹرم لیز پہ ہے اور مینجمنٹ کنٹرول پہ ہے، خریدنے پہ نہیں. دوسرا ان کا کچھ سی پورٹ پہ ہے، سی پورٹ پہ کچھ کنسٹرکشن کرنا ہے یا ٹرمینل بنانے پہ. تیسرا، اور یہ کسی پرٹیکولر آرڈر میں نہیں ہے کہ پرائورٹی میں نہیں، میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں. تیسرا ان کا انٹرسٹ ہمارے LNG کے پلانٹس میں ہے، اور جس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ہم ایک ایڈوائزر ہائر کر لیں انٹرنیشنل، جس سے ہم کو ایک تھوڑی سی پرائس ڈسکوری ہو جائے گی کہ پرائس سمجھ میں آ جائے گی. اور چوتھا ان کا انٹرسٹ ہمارے شمسی توانائی کے جو پروجیکٹس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہے. سولر فارمز میں، لارج اسکیل سولر فارمز میں حکومت پاکستان کا ارادہ ہے 8,000 میگا واٹ سولر پلانٹس لگانے کا، جس سے انشاءاللہ تعالی بجلی سستی ہو جائے گی پاکستان میں. تو اس میں ان کا ارادہ ہے انویسٹ کرنے کا. اور آخر میں ان کا یہ ہے کہ اگر کہیں نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو کچھ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں، تو آخر میں ان کا ارادہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم پاکستان کی شیئر بازار میں، اسٹاک مارکیٹ میں کمپنیز کو بھی خریدیں گے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ قطر نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے. اور میں اس سے پرائم منسٹر صاحب بڑے سے مطمئن ہیں. اور ہمارا جو پیر کے دن IMF کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہمیں کافی جو $4 بلین کی گیپ تھا، اب ہمارے ساتھ آرام سے ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے. اور $3 بلین جو قطر کے تھے وہ ہم کو 3 کے اوپر اب 5 ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کل بھی ایک اناؤنسمنٹ آیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کا. اس سے پہلے بلومبرگ اور فائنینشیل ٹائمز میں خبر آئی تھی سعودی گورنمنٹ کے کسی ذرائع سے کہ وہ $1 بلین کا ہم کو آئل کی سبسڈی، آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ دیں گے. اور UAE نے بھی اعلان کیا، اعلان کہا ہے کہ ہم کو وہ $1 بلین پاکستان میں انویسٹ کریں گے، پرائمریلی ان پاکستانی گورنمنٹ شیئرز. تو ہمارا IMF کا ہدف تقریباً پورا ہو گیا ہے. جب وزیر اعظم قطر میں تھے تو بڑے پریشان، قطر میں آنے سے پہلے بھی اور قطر میں آنے کے بعد وہ بڑے پریشان تھے. یہاں پہ جو بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ بڑھوتری آ گئی ہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ IMF نے ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ ہم جو 1.5 سال سے بجلی کے ریٹ نہیں بڑھے تھے، 2.25 سال سے، وہ بڑھائیں. تو $7 اس بار ہم کو جولائی اور اگست میں بڑھانے پڑے. اور جو 26 جولائی سے بڑھے تھے یا 27 جولائی سے، تو اگست میں وہ بلوں میں وہ دونوں اثر آ گئے، 3 اور 3 7. اور کیونکہ مارچ اور اپریل میں کرے ہوئے سودے سے جو گیس کے اور پیٹرول کے جو مئی میں بجلی بنی ہے وہ بہت مہنگی بنی ہے. تو ہمارا اینٹیسپیٹڈ بجلی کا جو کاسٹ تھا، فیول چارجز، وہ $6 تھے، لیکن ایکچوئل چارجز جو ہیں وہ تقریباً $16 پڑ گئے، کیونکہ کوئلہ بھی مہنگا ہو چکا ہے. گیس اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگی تھی اور مئی میں بہت زیادہ گرمی تھی. ایک دن مئی کا ایسا آیا ہے جس میں 30,000 میگا واٹ سے زیادہ کی ڈیمانڈ تھی. ہم میکسیمم 25,000 میگا واٹ اس دن بنائے تھے، جس سے زیادہ 25-26 سے زیادہ ہم نہیں بنا سکتے. تو ہم نے وہ میکسیمم بنایا تھا، ہر چیز چلا دی تھی. جام شہروں کا ہم نے وہ فرنس آئل کا پلانٹ بھی چلا دیا تھا، جس کی کاسٹ $59 پر یونٹ ہے، صرف ویریبل کاسٹ. اور اس کے باوجود بھی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی تھی. بہت زیادہ گرمی تھی اپریل اور مئی کے مہینے میں، آپ کو پتہ ہے. پچھلے سال سے غالباً 5 6 7 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ تھا اوسطاً.
اور ہم پچھلے سال سے 5,000 میگا واٹ زیادہ بجلی بنا رہے تھے. جب ہم آئے تھے تو 7,500 میگا واٹ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم نے سب کو فعال کیا اور زیادہ بجلی بنائی. مگر کیونکہ کوئی لمبے سودے نہیں تھے تو ہم کو مہنگی بجلی بنانی پڑی، اور مئی کے اندر اور مارچ اپریل کے جو مہنگی اسپاٹ کے ریٹس پہ بجلی بنی ہے، وہ مئی کے جو بجلی کے بل ہوتے ہیں وہ جون کے اندر جب کاسٹ آتی ہے تو جون میں پاور ڈویژن جو ہے وہ نیپرا کو بھیجتا ہے. نیپرا اس پہ کام کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، ہیئرنگ کرواتی ہے وغیرہ، اور پھر جولائی میں وہ اپروول دیتی ہے پاور ڈویژن کو. تو جولائی میں جب اپروول آتا ہے تو وہ اگست کے بلوں میں آپ کو لگ کے آتا ہے. لہٰذا اگست میں جو اس وقت جو آپ کو آئے ہیں جو فیول ایڈجسٹمنٹ سر چارجز یا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، وہ مئی کے مہینے کے ہیں. وزیر اعظم پاکستان بہت زیادہ تشویش میں تھے کہ یہ غریب لوگوں کے اوپر ایک بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے. گو کہ یہ ایک طریقہ کار ہے حکومت کا، آج کا نہیں ہے، پہلے کا طریقہ کار ہے. اور مئی کے اندر بہت زیادہ مہنگی بجلی بنی ہے کیونکہ ایندھن مہنگا تھا، لیکن وزیر اعظم پاکستان بڑی تشویش میں تھے. تو مجھے انہوں نے اس دن 4 یا 5 مرتبہ فون کیا. میں قطر میں تھا، وزیر اعظم پاکستان جو تھے وہ اسلام آباد میں تھے، اور میں نے پاور سیکٹری سے میرے خیال سے کوئی 4-5 مرتبہ بات کی، فائنانس سیکٹری سے کئی مرتبہ بات کی، پھر پاور ڈویژن والوں نے ورلڈ بینک کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے IMF کے لوگوں سے بات کی. بہرحال رات کے 2-3 بجے تک اس کے بعد ہم نے IMF کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ہم اپنے ان غریب لوگوں کو جو کہ 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ہم پروٹیکٹ کریں گے، اور ہم ان سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لینے کو سے روک دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ کام ہمارا ہو گیا، اور جو 20 ارب یا 21 ارب کا حکومت کو اس سے نقصان ہوتا ہے، تو ہم نے 56% صارفین کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے FCA سے روک لیا ہے. ان سے یہ اس مہینے بل نہیں لیں گے. جو صارفین بل دے چکے ہیں وہ دے چکے ہیں. اگر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دے چکے ہیں تو ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اب سپٹمبر کے مہینے میں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے ان کے بلوں میں. اور جنہوں نے نہیں دیے ہیں ان کو اب بینک جا کے یا دفتر جا کے معاف کیجیے گا ادارے میں جا کے وابڈا کی آفس میں جا کے بل کی تصحیح کرانا یا بل کو ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے پرانے بل کو بھول جائیں، ہم آپ کو نیا بل بھیج دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد نیا بل آ جائے گا. ویسے بھی 31 تاریخ تک ہم نے مؤخر کر دیا ہے ریٹرن کی ڈیٹ. اگر ضرورت ہوئی تو اس کو 1-2 دن اور مؤخر کر دیں گے. لیکن اب کسی بھی صارف کو، بجلی کے صارف کو جو کہ 200 یونٹ سے کم استعمال کیا ہے جس نے، اور ان کے پرانے بل سے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کم استعمال کیا ہے، ان کو بجلی کے محکمے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو نیا بل، تصحیح شدہ بل، کم کیا ہوا بل، FCA کو منہا کیا ہوا بل، FCA کو نکالا ہوا بل، FCA کو روکا ہوا بل جو ہے وہ ان کو مل جائے گا جلد ہی. اور اس کے بعد وہ جا کر اپنی بغیر FCA کے تسلی سے بل دے دیں اور ان کی بجلی بحال ہی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک اور مناسب سہولت کوشش کی ہم نے دینے کی، اور FCA بھی ختم کر دیا. یہ 200 یونٹ یا اس سے کم کے صارف کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پہ یہ کام کیا گیا ہے. آج وزیر اعظم پاکستان نے معاف کیجیے گا جناب میاں شہباز شریف نے آج ایک اور کمیٹی بنائی ہے، جو انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جو 200 سے 300 یونٹ کے صارف ہیں جن کو بھی لگا ہے FCA، اس کے بارے میں وہ کمیٹی غور کرے گی کہ ان کو کس طرح سہولت دی جا سکتی ہے یا ان کے لیے بھی آسانی کس طرح کی جا سکتی ہے. تو پھر سے یاد رکھ لیں کہ 200 صارف جو ہیں وہ 56% صارف ہیں، اور جو اگر اس کے اندر 1,68,00,000 صارف ہیں، اور اس کے علاوہ جو 2,91,000 یا تقریباً 3 لاکھ ٹیوب ویل کے صارفین ہیں، جو ان سے بھی یہ FCA نہیں لیا جائے گا. ٹیوب ویل والے جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں ان سے بھی نہیں لیا جائے گا. تو 1,71,00,000 صارف سے FCA نہیں لیا جائے گا 3 کروڑ کچھ صارفین میں سے. میجورٹی کے اوپر سے ہم نہیں لے رہے، 60% تک کے لوگوں سے، ہم صارف سے یہ ہم بالکل FCA نہیں لے رہے. جو امیر ترین 40% یا زیادہ بجلی استعمال کرنے والے 40% صارف ہیں، جس میں صنعت بھی شامل ہے، جس میں کمرشل کنیکشنز بھی شامل ہیں، ہوٹلز شامل ہیں، ریسٹورانٹ شامل ہیں، فیکٹریاں شامل ہیں، ان سے بہرحال یہ FCA لیا جائے گا. اور جو زیادہ
ڈومیسٹک بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان سے FCA لیا جائے گا. جو 200 اور 300 کے درمیان کے صارف ہیں، وزیر اعظم پاکستان نے ابھی کمیٹی بنائی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کریں گے. اور ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جن بھائیوں نے اور بہنوں نے اپنے بل ابھی تک جمع نہیں کروائے ہیں ان کو یہ والا پرانا بل جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کے 200 سے کم یونٹ ہیں تو ان کے پاس ایک نیا بل آ جائے گا، جو کہ بل ٹھیک کر دیا گیا ہوگا، تصحیح کر دی ہوگی اس میں، اور اس میں سے FCA کا کالم نکال دیا گیا ہوگا، تو آپ کو اس مہینے FCA بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بجلی کے معاملے میں بات ہو گئی. اور قطر میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اللہ کی مہربانی سے کہ قطر میں بھی بڑا اچھا ٹور ہوا تھا، اور کہ قطر نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کا پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے، اور وہ بات بھی ہو گئی. اور یہ بات بھی آپ کو پتہ دی چلی کہ IMF کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو گئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن ہمارے پیر کی رات پیر اور منگل کی درمیان کی شب میں، اور امریکہ میں پیر کے دن کے وقت انشاءاللہ IMF کا بورڈ بیٹھے گا اور وہ یہ پیمنٹ کر دے گا. ادھر 2 باتیں بتانا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ریٹیلر کا ٹیکس بھی آپ جانتے ہیں، اس کا بھی پہلے سے نوٹیفیکیشن نکل گیا ہے، وہ تو 24 تاریخ میں خیال اس سے پہلے نکل گیا تھا، کہ جس کے تحت ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا ہے، پرانے سسٹم پہ چلے گئے اگلے 3 مہینے تک. اور آخری بات یہ کہ آج صبح 8 بجے اور پھر 8:30 بجے وزیر اعظم پاکستان نے میٹنگز لی ہیں. کل بھی وہ قطر سے آنا کہ ان کو ایک کوئی فیملی کا تھا کام، لیکن وہ نہیں اس دائرہ کی اسلام آباد آئے، انہوں نے کام کیا ہے، اور قطر سے بھی وہ کام کرتے رہے. اور ادھر آتے ساتھ ہی انہوں نے ایک ڈونرز کی میٹنگ کل لی تھی، ڈونرز کے ساتھ میٹنگ کری تھی جو پوٹینشیل ڈونرز کر رہے تھے. آج صبح 8:45 بجے پرائم منسٹر صاحب نے مختلف سفیروں سے، ایمبیسڈر سے میٹنگ کری. میں بھی اس میں شامل تھا. ہمارے EAD کے وزیر صادق صاحب، حسن اقبال صاحب، ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ، شہری رحمان صاحبہ، ہم تمام لوگ شامل تھے. اور اس میں ہم نے دنیا بھر کے ایمبیسڈرز کو یہ آگاہ کیا کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے. میں شکر گزار ہوں ورلڈ بینک کا کہ جنہوں نے اس وقت ری پرپس کر کے $370 ملین فی الفور ہم کو دے دیے ہیں. اور وہ فی الفور دینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم کو 1-2 دن میں آ جائیں گے تو اس کا بھی استعمال ہو جائے گا. اور ورلڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت تو وہ انہوں نے ری پرپس کر دیے، لیکن وہ نئے فنڈنگ جاری کر دیں گے. اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، یورپین یونین نے، امریکہ نے، چین نے اور دیگر اداروں نے ہمارے اس میں ہاتھ بٹایا ہے. میں پاکستان کے مخیر حضرات سے، خواتین و حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک فنڈ ہے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ، اس میں میں دل کھول کر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عطیات دیں. ایپٹما نے دیے ہیں، کراچی چیمبر نے دیے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. تو وزیر اعظم صاحب کے فنڈ میں آپ عطیہ دیں. میں نے وفاقی حکومت نے فائنانس ڈویژن نے 28 ارب روپیہ بسپ کو دیا ہے، تاکہ بسپ جو ہے وہ ہر خاندان کو 25,000 روپے دے سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے 11.5 لاکھ خاندانوں کا انتظام کر لیا ہے. اس کے بعد وہ اب نمبر کافی بڑھ چکا ہے، لیکن جتنے ہمارے پاس وسائل تھے وہ ہم نے دے دیے ہیں 28 ارب روپے. اس کے علاوہ 5 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے NDMA کو، جو کہ خدا نخواستہ جن کے گھروں میں اموات ہو گئی ہیں یا انجری ہو گئی ہے یا گھر وغیرہ ٹوٹ گئے یا مویشی وغیرہ کی موت ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی وہ اس کا کمپنسیشن بھی دے سکیں. سو فلڈ ریلیف پہ آج بھی وزیر اعظم صاحب سکھر گئے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے وزیر پاور خرم دستگیر صاحب کو وہیں پہ کھڑا کر دیا ہے، سکھر میں اسٹیشن کر دیا ہے، سندھ میں اسٹیشن کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے. حالانکہ ہمارے 4 گریڈ اسٹیشن ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں، اور کچھ کچے کے ایریا میں ہم نے فیڈرز اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ بجلی الیکٹریکیوشن کا لوگوں کو ڈر ہے، اگر کھمبا گر جائے تو لوگ کرنٹ سے مر نہ جائیں، تو روک دیا ہے. لیکن وہاں پہ سندھ میں ڈی واٹرنگ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پانی نکل جائے اور میدان سوکھ جائے، تاکہ اکتوبر کے بگننگ کے اندر ہمارے جو سندھ کے جو کاشتکار ہیں وہ ویٹ کی سوئنگ کر سکیں. تو تمام فرنٹس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے. مشکل اور آزمائش کا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورا کریں گے. جی بھائی. سر 2 بنیادی سوال ہیں سر. ایک تو جو FCA کی بات آپ سر کر رہے ہیں، جی، مئی اور جون میں کس نے کہا تھا کہ $6.4 بلین کی امپورٹس کر لیں، ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کا بہت ایکسپینسو تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. ایک تو اس کو بتائیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ $6.4 بلین کی
فرنس آئل اور RLNG آپ نے منگوا لیا اور اسی کے نتیجے میں کاسٹ جو ہے وہ اس کی بڑھ گئی. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے ڈونرز سے ٹوٹل ریکوائرمنٹ کتنی کی ہے, یا ڈونرز بھی اپنی اسیسمنٹ کریں گے, یا آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ ان کو کیا بتائیے؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس آتے ہیں اس میں پیٹرول بھی ہوتا ہے, اس میں ڈیزل بھی ہوتا ہے جو گاڑیوں میں چلتا ہے, ٹرکوں میں چلتا ہے, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی مرضی سے منگواتی ہے, PSO اپنی مرضی سے منگواتی ہے. پاور ڈویژن صرف جو ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کو کہتا ہے کہ ہمیں اتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اتنا منگوائیں, چاہے وہ کوئلہ ہو وہ اپنے اتنا منگوا لیں آپ. فرنس آئل وہ ان کا آرڈر پلیس کرتا ہے, وہ لیتے ہیں. تو کوئی ایکسیس اس طرح نہیں منگوایا تھا, جو کہا گیا تھا وہ منگوایا. مئی کے مہینے میں جو آپ کو بھی یاد ہے کہ 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پہنچ گئی تھی اور کہیں کہیں اس سے زیادہ ہو رہی تھی, تو اس کے بعد یہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے, اور میں آپ کو ایسے ایک اسٹیٹسٹک دے دیتا ہوں کہ 1 ڈگری ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے پلینز آف پنجاب میں تو 800 میگا واٹ پاور اور چاہیے ہوتا ہے. فار ایوری 1 ڈگری دیر از 800 میگا واٹس آف پاور. جو آپ کا دوسرا سوال تھا مہتاب بھائی کہ ہم نے کتنی ریکوائرمنٹ کری, تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پہلے ریلیف کا کام ہو رہا ہے اس وقت, ریہیبلیٹیشن کا کام بعد میں ہوگا. اس میں باہر کے لوگوں کے بھی ٹیکنیکل ایڈوائزرز آئیں گے, NDMA کے بھی ہمارے ٹیکنیکل لوگ لگیں گے, PDMAs کے لگیں گے, حکومتوں کے لگیں گے. ابھی سچی بات ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا تخمینہ لگانا جو ہے وہ امپاسبل ہے. پچھلے 10 دنوں میں جو سندھ میں بارشیں ہوئی ہیں, خاص طور پہ ناردرن سندھ میں, اپر سندھ میں, یہ ریکارڈ ہوا ہے. اور کراچی میں بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1967 کے ریکارڈ کو ڈبل سے زیادہ سے توڑ دیا ہے, اور یہ جب تک سے ریکارڈ رکھا گیا جب سے زیادہ تر بارش آئی ہے. ناردرن سندھ میں خاص طور پر گوٹکی وغیرہ کے ایریا میں, نوشہر و فیروز کے ایریا میں بہت زیادہ بارش آئی ہے, اور پورے ایریاز جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں. تو اس وقت ریہیبلیٹیشن کا حساب لگانا مشکل ہے. اس وقت تو ہم ریلیف دے رہے ہیں. جی بھائی. شکیل صاحب سما سے 2 کوشچن ہے. ایک تو یہ کہ جو گروتھ ٹارگیٹ اس طرح رکھا گیا ہے وہ ظاہر ہے کافی افیکٹ ہوگا, جیسے کہ زراعت کو متاثر ہوئی ہے سیلاب و بارشوں کی وجہ سے, تو اس کو بھی ریوائز کریں گے آپ دوبارہ سے اسیسمنٹ کے بعد جو ٹارگیٹ ہے. سیکنڈلی آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں, عابد شیر علی اور باقی لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کر دی گئی ہے, تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ 400 سے 500 یونٹ کے جو کنزیومر ہیں ان کو ایگزامپشن ملنی چاہیے. تو پارٹی کے لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں, حلقوں میں جانا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے, تو اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ جو پہلی آپ نے بات کی کہ کیا اس سے گروتھ کم ہو جائے گی, تو اس سے تو تھوڑا نقصان تو ہوا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. مطلب یہ آپ اس طرح دیکھ لیجیے کہ 7 لاکھ سے زیادہ 8 لاکھ مویشیوں کا وہ ہو گیا ہے, موت ہو گئی ہے. تو 40-50-60 ارب روپے کے تو یہ مویشی مر گئے جو کہ غریب ترین لوگوں کے تھے. اربوں کہ گھر ڈوب گئے. انسانی جانوں کے تو خیر کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا ہے. بہت اس وقت برا حال ہے. اور جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ اگر یہ گراؤنڈ صحیح طریقے سے نہیں سوکھ سکا اور پانی نہیں نکال سکا تو نیکسٹ آپ کی کراپنگ کرنا یا پلانٹنگ کرنا ویٹ کے اندر اس میں فرق آ سکتا ہے. سو اس وقت تو بڑے نیگیٹو اس کے اثرات ہیں. ہماری کوشش جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کے اوپر اور ریلیف کے اوپر ابھی ہے. کچھ دنوں میں ریہیبلیٹیشن کے اوپر ہوگی, پھر دیکھ لیں گے گروتھ انشاءاللہ تعالیٰ. گروتھ بھی اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ ہو آئی جائے گی, لیکن فار ناؤ دا کانسنٹریشن از بیسکلی آن ریہیبلیٹیشن. جو آپ نے بات کی ہے کہ پارٹی کے لوگ اس وقت ناخوش ہیں, تو یہ بات درست ہے. مہنگائی سے کون خوش ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہمارے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں, لیکن اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو ہم دوسرے دن رات کو میں چلا گیا تھا IMF, اور پاکستان کے پاس $10.3 بلین تھے. پاکستان $1.5 بلین سے زیادہ کی مہینے کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہا تھا, تو 18 بلین یہ ہو گئے, اور 21 بلین کا آپ کو ری پیمنٹ کرنی تھی. تو 40 بلین ہمارے پاس تھے نہیں, تو ہم کو سیدھا ڈیفالٹ نظر آ رہا تھا. سب نے سری لنکا کا حال دیکھا ہے کہ جہاں 10 دنوں تک لائن لگنی پڑتی ہے پیٹرول کی. تو اس وقت اگر ہم کو یہ اپنے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا تو وہ بچانا ضروری تھا. اور ایسا عابد شیر علی صاحب سے بھی میں پوچھتا ہوں, اور تمام میرے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ مجھے بتا دو جو میں نے کیا ہو, جو شہباز شریف نے ایگری نہیں کرا ہو, اور شہباز شریف نے مسترد کیا ہو لیکن میں نے پھر بھی کر لیا ہو. تو اگر پیٹرول کے اوپر پیٹرولیم لیوی لگتی ہے تو اس پہ بھی شہباز صاحب کا وہ اجازت ہوتی ہے, اور اگر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگتے ہیں تو اس پہ بھی شہباز صاحب کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ بات تو کہنا آسان ہے مفتاح اسماعیل کو کرٹیسائز کرنا, لیکن بات تو سب کو پتہ ہے. جی رحمہ صاحب. مفتاح صاحب 2 چیزیں. ایک تو یہ جو 200 سے 300 یونٹس آپ کریں گے,
اگر ریلیف دیتے ہیں تو کنزیومرز کتنے ہوں گے اور اس کا فسکل امپیکٹ کیا ہوگا. اور IMF کا کنسرن یہ نہیں آپ کس کو ریلیف دیتے ہیں, ان کا کنسرن یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. تو یہ جو 300 یونٹس تک کا آپ کا پیسہ ہے, یہ آپ کے بجٹ میں تو آپ کے پاس ایلوکیشن نہیں ہے. آپ نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ایڈیشنل پیسہ 21 ارب تو ابھی آپ بتا رہے ہیں 200 یونٹس کا, تو اگر 300 ہو جاتا ہے تو پھر یہ اماؤنٹ کہاں سے آئے گی. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جتنے وسائل تھے آپ نے 28 بلین اور پلس 5 بلین آپ نے دے دیے ہیں. ڈونرز کی اس وقت یہ صورت حال ہے کہ وہ اوور کمیٹیڈ ہے یوکرین کے اندر. کل کی جو میٹنگ ہوئی اور آج کی میٹنگ میں بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا, ورلڈ بینک آپ کو نیا پیسہ نہیں دے رہا, $370 ملین ری پرپز کر رہا ہے. ADB $25 ملین ری پرپز کر رہا ہے, جس میں $8 ملین گرانٹ ہے. باقی کوئی $2 ملین کوئی $3 ملین ابھی اسی اسٹیج کے پر بات کی میں بات نہیں کر رہا. تو آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ جس لحاظ سے اس وقت جو ملک کے اندر جو آفت آئی ہوئی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس فسکل اسپیس ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیسے کریٹ کریں گے؟ جی بہت ہی احترام کے ساتھ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ کروں گا کہ پہلی والی بات پہ آپ کا جو سوچ ہے وہ شاید ایک دم درست نہیں ہے. IMF کو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ کس کو سبسڈی دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سبسڈی دے رہے ہیں اور فسکل اسپیس بھی اگر ہو رہی ہے تو ایک پرنسپل ہے کہ جتنا بجلی پہ خرچہ کرو گے اتنا بجلی پہ پیسہ وصول کرو گے. پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ 850 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کے اندر اضافہ ہوا تھا IMF کے حساب سے. وہ ہم نے خیر پے کرا تھے لیکن 850 اضافہ کر دیا تھا. اس سال 300 بلین کا پلان ہے. تو یہ IMF اس طرح کہتا ہے کہ آپ کس کو سبسڈی دے رہے ہیں. تو یہ 200 یونٹ سے کم والوں کو سبسڈی دینے بہرحال ایک لاجک بنتی تھی. جو 200 اور 300 کے درمیان ہے وہ 17 ارب روپے کی بات ہے, اور میرے خیال سے 70 لاکھ کنزیومرز ہیں میرے خیال سے. مجھے کنزیومرز کا نمبر مجھے شاید یاد نہیں ہے اچھی طرح, لیکن 13 ارب روپے مجھے یاد ہے جو 200 سے 300 ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت دی کہ ان کو ریلیف دینے کے طریقے سوچیں. ابھی کوئی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس پہ کیا ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہے. جو دوسری آپ نے بات فرمائی تھی کہ اب یہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن جو پھر بھائی میں آپ کو ایک بات ایسے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے PhD کی ہے اکنامکس میں, اچھی اسکول سے کی ہے, لیکن اکنامکس میں کری ہے, جادو پہ نہیں کری ہے. تو پیسہ اس ملک سے ہی آئے گا, کہیں اور سے نہیں آئے گا. جب میں حضرت ایک جواب دے دوں, جب بھی ہم ڈیفیسٹ بھی کرتے ہیں نا کوئی, تو قرض بھی لیتے ہیں نا, تو یہ بھی فری میں نہیں ہوتا ہے. یہ بھی پاکستانیوں سے پیسے آتے ہیں اور پھر سود کی مد میں مہنگائی ہو جاتی ہے یا مہنگائی آ جاتی ہے, تو کہیں نہ کہیں سے پاکستانی صارف ہی دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ ملک کو ڈیفالٹ بھی کرا لیتے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی, سستی نہیں ہوتی. تو یہ چیز بھی ہم کو مد نظر رکھنی ہے. جی حضرت آ جاؤں گا اس کے بعد. میں ان کو بہت سر POL پہ کوئی GST نہیں ہے, اب تک نہیں ہے, اور انشاءاللہ عز و جل نہیں ہوگا. 10.5. اچھا آپ کا کیا سوال تھا آخری؟ دیکھیں یہ جو 370 ملین میں سے میرے خیال ہے 350 ری پرپز کیے ہیں, 20 ایکسپائرڈ پیسے تھے. یہ ڈونر جتنا دے سکیں گے وہ دیں گے. میں کسی کے سر پہ بندوق رکھ کے تو پیسے نہیں لے سکتا ہوں, اور باقی جو بھی اگر کرنا ہوگا, ہم ایک قوم ہیں, ایک خانوادہ سمجھ لیجیے ہیں. اگر میرے بلوچ بھائی یا میری سندھی بہنیں یا میرے ساؤتھ پنجاب کے بھائی یا پختون بہنیں اگر تکلیف میں ہیں تو مجھے ان کی مدد کرنا ضروری ہے ہم سب کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر مدد کریں گے اور کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکالیں گے. جی ایک منٹ, یہ ثناء اللہ سے سن لیں. ایکسچینج ریٹ جو ہے نا بڑا اچھا ہونا شروع ہو گیا تھا 10-15 دن قبل. اب کمٹمنٹ بھی آ گئی ہے آپ کے پاس $4 بلین سے زیادہ کی. تو کیا وجہ ہے؟ کوئی IMF کی شرط ہے کہ 200 سے زیادہ رکھنا ہے روپے کو؟ وجہ کیا؟ دوسرا سر, کل بھی تمام ملازمین نے مظاہرہ کیا تھا آپ کے دفتر کے سامنے. آپ سینکڑوں ملازمین کھڑے تھے اس پہ. آپ نے ایک اتنی تفریق پیدا کر دی ہے, اس پہ آپ نے کچھ کمیٹیاں بھی, بلاول نے بھی آپ سے بات کی, مریم نے بھی کی, سب نے کی. تمام ملازمین اور افسران ابھی بھی نکلنے کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ میرے خیال سے مسئلے کا حل اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے. جو میں بتاؤں گا تو وہ افسر جو جن کو مل رہا ہے وہ خوش نہیں ہوں گے, لیکن مسئلے کا ایک ہی حل ہے. اچھا دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ ایکسچینج ریٹ پہ کوئی IMF سے نومیریکل ٹارگٹ نہیں ہوا ہے. جس دن تک پیٹرول نہیں بڑھا تھا پاکستان میں, اس دن تک آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی مہربانی سے کم ہوا,
اس کے بعد جب پیٹرول جس دن بڑھا ہے اور تھوڑی پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی آئی ہے، اس کے بعد سے تھوڑا سا ہمارے ریمیٹنس اور ایکسپورٹس کی ریسیٹ سلو ہوئی ہیں۔ میں پھر ایک گزارش کروں کہ میں پوری جولائی میں یہ بولتا رہا تھا جب روپیہ اوپر نیچے جا رہا تھا کہ دیکھو میں نے جولائی میں ایکسپورٹ کنٹرول کیے ہیں تو اگست میں میری پیمنٹس کم ہوں گی۔ اگست میں کیا ہوا کہ پہلے 15 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے روز جو پیسے آتے تھے اس کے مقابلے میں جو بینکنگ سسٹم پہ پیسے جاتے تھے وہ کم تھے اور روز روپیہ گر رہا تھا۔ ایک آدھ دن کبھی ایسا آتا ہے کہ انکمنگ ڈالرز کم ہو جاتے ہیں، آؤٹ گوئنگ زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم نے حالانکہ 3/4 آف دا پیمنٹ جو تھی وہ فرسٹ ویک آف اگست میں کر دی تھی اسٹیٹ بینک نے، لیکن اگست کے سیکنڈ ہاف کے اندر تھوڑی سی کسی بھی وجہ سے تھوڑے سے ریمیٹنس کے اندر تھوڑا سا ہلکا ہو گیا، جس کی وجہ سے آؤٹ گوئنگ زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری انٹر بینک مارکیٹ جس سے ہم کو بہت پیسے آتے تھے، کرب مارکیٹ سے انٹر بینک میں پیسے آتے تھے، کرب بھی انٹر بینک کے اوپر چلے گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریورس ہو جائے گا ٹرینڈ، اللہ نے چاہا تو، اور وی ول اگین برنگ بیک۔ میرا اب بھی ایمبیشن ہے کہ اس کو تو روپے کو تھوڑا سا یہاں سے اپریشیٹ ہونا چاہیے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ایک چیز یہ بتا دیں، جی آپ فرمائیے کس کو؟ مدثر صاحب، دنیا نیوز۔ اس کے بعد ملکم صاحب آپ کے پاس آ جائیں، عامر صاحب اس کے بعد عامر صاحب، پھر ملکم صاحب کے پاس۔ جی ایک طرف تو بات ہے کہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے تک جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کسانوں کے لیے کوئی ریلیف پیکیج کا اعلان کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے ابھی فرمایا، اللہ کرے آپ کی بات درست ثابت ہو کہ پیٹرول پر کوئی GST نہیں لگ رہا، لیکن سر آپ نے IMF کو ڈاکومنٹس میں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر ہم رواں مالی سال کی پہلی سرماہی کے دوران ٹیکس ٹارگیٹس کو اچیو نہ کر پائے تو ہم 10.5% سیلز ٹیکس عائد کر دیں گے اور زرعی شعبے پر جو ٹیکس چھوٹ ہے وہ بھی ختم کر دیں گے۔ اس کو تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا۔ دوسرے نمبر پہ سر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 200 یونٹ والے صارفین ہیں ان کے لیے یہ ریلیف پیکیج کب تک ہوگا، اور جو 300 یونٹ والے اس میں شامل کر لیے جائیں گے ان تمام کا ٹائم کب تک؟ میں پھر سے گزارش کروں کہ 200 یونٹ والے صارف کو اس مہینے کے اندر ہم نے چھوٹ دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے آج ایک کمیٹی بنائی ہے 200 سے 300 کا حل نکالنے کا۔ اس کے اندر یہ میں بالکل یہ نہیں عرض کر رہا کہ ان کے اوپر کوئی چھوٹ دی گئی ہے، یہ آج کمیٹی بیٹھے گی، بات کرے گی۔ وزیر اعظم صاحب جب سندھ سے واپس آئیں گے تو پھر ہم ان کے سامنے یہ اپنی سفارشات رکھیں گے، پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ اس کے اندر ہم کو تھوڑا فسکل امپیکٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ جو آپ یہ میں جب کمیٹی بیٹھے گی تو اس کے بعد وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی یہ۔ اچھا پہلا کوشچن اچھا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ دیکھیں جی میں گزارش کر رہا ہوں، ہم نے IMF سے کہا تھا کہ ہم GST نہیں لگائیں گے، وہ کہہ رہے تھے GST لگائیں، ہم نے کہا ہمارا ویسے ہی بجٹ پورا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اگر نہیں ہوا تو ہم نے کہا نہیں ہوا تو لگا دیں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ میں آپ کو خوشائند بات یہ بتا دوں کہ نہ صرف مئی جون جولائی میں جب سے ہم آئے، مئی اور جون اور جولائی تینوں مہینے میں نہ صرف ہم نے FBR کے ٹارگیٹ کو اس سے زیادہ پیسے حاصل کیے ہیں، بلکہ اس مہینے اگست کے مہینے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ FBR کے ٹارگٹ سے زیادہ پیسے حاصل کر لیں گے۔ تو ہم اس طرح جا رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہم کو کچھ یہ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ جب آئے گا تو بات کریں گے۔ جی سپلیمنٹ ہے FBR کی، آپ نے بات کی ہے، ٹارگٹ تو ٹھیک جا رہا ہے، لیکن سن کا بھی کیا صنعت میں بات کی تھی، الاؤنس کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ ہڑتال کی دوبارہ کال دینے جا رہے ہیں کہ ان کا الاؤنس فری ہوا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب کے آپ نے بحال کر دیا، لیکن ان کو آپ جو ہے وہ میں سیریسلی میں نے FBR کے جو میرا ہی محکمہ ہے، FBR کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، سارے میرے کولیگز ہیں، فورن آفس والے بھی میرے ہی دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے کولیگز ہیں۔ ہم ان سب کا مسئلہ حل کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مساوات لے کر آئیں گے اس میں۔ جی ایک منٹ آیا ملکم صاحب کے بعد آپ دونوں ایک آپ کیا یہ پرائم منسٹر صاحب آج گئے ہیں سندھ کے دورے پہ، میرے خیال سے وہ کچھ اناؤنس کریں گے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ میرے خیال سے اناؤنس کر بھی دیا ہوگا شاید، لیکن وہ اناؤنس کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا کہ رورلز کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، آپ نے اتنی دیر تک پرومسز ولیجز آنے ہیں وہ ورلڈ بینک کی طرف سے ADB کی طرف سے کسی ملک نے بھی کوئی ولیجز کیے ہیں ہم کے ساتھ کسی کنٹری میں؟ دوسرا طرف مارکیٹ بیس پر ڈالر کی پرائس میں جو سینٹرل بینک اور اوپن مارکیٹ ہے تو 10 روپے سے زیادہ کا فرق ہے۔ یہ لوگ شاید کہیں نہ کہیں پھر کوئی ایسی گڑبڑ ہو رہی ہے جو پہلے ہو رہی تھی، قوم اس پہ کیسے ریٹ کرتی ہے؟ 10 سے 11 روپے کا فرق آ سکتا ہے جب کہ ہولڈنگ ہو رہی ہے، جب بینک سے ایسے پہلے اپنا کہا جس میں کوئی پروفٹ میکنگ کر رہے ہیں۔
प्रॉपर्टीज पे कोई तहकीकात कर रही है, कौन प्रॉपर्टी मेकिंग कर रहा है, क्या हो सकता है? मुझे कुछ आइडिया है कि क्या हो रहा है। मैं इसमें गवर्नमेंट जब कुछ करेगी तो पता चलेगा आपको इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ हम करेंगे इसमें। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, या मुझे बताया वो छोड़ दें उसको। हाँ जी, ये बताइए सर कि इस वक्त मैं आ रहा हूँ, एक मिनट ये जी, इसके बाद इस वक्त तकरीबन कोई 60% से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो सैलाब से मुतासर है, और आप डोनर्स को भी बुला रहे हैं, लेकिन आप उनके अंदर हंगामी हालात क्यों नहीं नाफिज करते, और अब डोनर्स को और दूसरे ममालिक के पास आप क्यों नहीं जाते, उनको कहें कि हमारे पास जो है हंगामी हालात हमारे हैं और हम डेट रीपेमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो ऐसी कोई सोच है आपकी गवर्नमेंट की? नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है। जो कैलेमिटी हिट एरियाज़ हैं उधर जाके हम पैसे दे रहे हैं उनको, लेकिन डेट रीपेमेंट ना करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से 75 साल से हमेशा डेट रीपेमेंट कर रखा है। एक एक पैसा जो हमने लिया है वो इसका वापस हमने किया है, बिला सूद के साथ वापस किया है, और आइंदा भी करते रहेंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। जी भाई, अक्सर ये जो कतर सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में, ये कितने अरसे में होगी, कोई टाइम फ्रेम है इसका? मैं समझता हूँ कि इसी साल में हो जाएगी। मेरा ख्याल है अल्लाह ने चाहा कि ज़्यादातर इसमें जो है वो पहले 6 महीने में हो जाएगी। शोएब भाई, सर ये बताएं कि हमने देखा था कि IMF ने कोविड के दौरान तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर जो है वो पाकिस्तान को दिया था, तो क्या सलाब में भी IMF ने एक्स्ट्रा कोई अमाउंट देखेंगे? और ये बताएं कि सर डार साहब के आने की बातें भी हो रही हैं, आपने डार साहब के जाने के फ़ौरन बाद जो है ये पोर्टफोलियो संभाला था, तो जब डार साहब के पास खर्चे के चार्जेस हैं वो आप क्या समझते हैं, सही है, वो सही लगे थे या गलत? ये तो बड़ा आसान सवाल है। इसमें कोई जहन में मेरे 1 सेकंड के लिए भी मेरे जहन के किसी गोशे में ये डाउट नहीं है, और अल्लाह करे, अल्लाह की मेहरबानी से आप सबको भी पता है कि डार साहब का करप्शन के चार्जेस एकदम गलत थे, और कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और मैं सच्ची बात बताऊं कि मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, पुलिस में काम करता है, वो ट्रेनिंग करता था नैब की, तो वो नैब में जब ट्रेनिंग करने गया तो उसने नैब वालों को ये कहा कि तुमने जो इसाक डार के ऊपर किया ये एकदम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, कि नैब के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे जिसमें मुझको पकड़ा गया, शाहिद भाई को पकड़ा गया, दीगर लोगों को पकड़ा गया, जो कि एकदम गलत थे। लेकिन डार साहब के ऊपर तो बिल्कुल ज़्यादती थी, कोई केस ही नहीं बनता है। जी नहीं यार, वो कोविड के ज़माने में वो पूरी दुनिया को पैसे दिए हैं, आजकल तो कुछ नहीं दे रहे हैं। आपने रेवेन्यू के हवाले से बात की कि हमें लेकिन इसमें एक नंबर पे जो कंटीजेंसी मेजर आपने अंडरस्टैंडिंग आपकी मिली है, उसमें एक प्राइमरी डेफिसिट का भी नंबर है। जब आप उसके साथ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो नंबर क्या मेजर्स लेने नहीं पड़ेंगे। जी, आपकी बात दुरुस्त है कि प्राइमरी डेफिसिट 153 अरब रुपए, प्राइमरी सरप्लस 153 अरब का दे के जाना है, इंशाल्लाह ताला दे कर जाएंगे। और जहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने पहले भी एक मरतबा गुजारिश की है ECC के अंदर, और कि जहाँ पे अगर हम खर्चा कहीं एक्स्ट्रा करेंगे तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं वसाइल पैदा करेंगे। सिर्फ डेफिसिट करने का क्या मकसद होता है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर अपना ये कर्ज डाल दूँ ना, यही कर रहे हैं ना, तो ये अब मज़ीद नहीं करेंगे। ये आप देखें, ये जो पहला वाला मोटो है मेरा, मैं 4 पॉइंट समझता हूँ मुल्क को तरक्की कराने के लिए। नंबर 1 के एजुकेशन कर लें, बच्चों को पढ़ा दें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दें। नंबर 3 एग्रीकल्चर अच्छा कर दें। लेकिन जो नंबर 4 चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने वसाइल के, अपने ख़र्चों को, अपने अखराजात को अपने वसाइल तक महदूद करें, चादर दे के फैर फैलाएँ। आप 80 बिलियन का एक्सपोर्ट, 30 बिलियन का एक्सपोर्ट करें तो 80 बिलियन का इंपोर्ट ना करें। 5-5 हज़ार अरब रुपए के डेफिसिट्स किए PTI ने 3 सालों में, 4 सालों में एवरेज पे 3500 अरब रुपए का डेफिसिट किया है। तो ये डेफिसिट सस्टेनेबल नहीं है, तो डेफिसिट को भी कम करना होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करना होगा। जी भाई, आखिरी सवाल। साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किस वक्त पे डिसीजन लेते हैं, लाइक आपने फिक्स टैक्स कर लिया या जिस तरह आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कर लिया, क्या मुल्क की जो 60% पॉपुलेशन है उसको मद्देनजर रखकर नहीं लिए जाते कि आपको फिर यू टर्न लेना पड़ता है? आप उस वक्त क्यों नहीं ये डिसीजन करते देखते कि इससे कितने लोग जो मुल्क की गुर्बत की भीड़ से नीचे रह रहे हैं वो मुतासर होंगे और फिर आपको दोबारा से यू टर्न लेना पड़ता है? आप उस वक्त क्या आपकी टीम जो है आपको गाइडलाइन इस तरह से वज़ारत ख़ज़ाना की नहीं देती? ये वज़ारत ख़ज़ाना का काम नहीं है, ये तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस तो वज़ारत पेट्रोलियम और वज़ारत पावर का होता है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि देखें, जो 100 यूनिट से कम 30-35% जो सारिफ है ना, उनको हमने प्रोटेक्टिव टैरिफ दे रखा है। उनको ना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगता है और ना उनके टैरिफ बढ़े हैं। उसके बाद 100 से 200 जो प्रोटेक्टेड हैं उसको जो है उसको फ्यूल एडजस्टमेंट लगता है, लेकिन उनके टैरिफ नहीं बढ़े।
ہم نے اس کے بعد 200 یونٹ والے ایسے ہوتے ہیں جو انپروٹیکٹڈ ہے، جو کبھی 200 پہ چلے جاتے ہیں، کبھی مہینوں میں زیادہ پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر ان کے گھروں میں اے سی چل رہے ہوتے ہیں تو 300-400 پہ ہوتے ہیں، گرمیوں میں پھر وہ 200 پہ آ جاتے ہیں، تو وہ انپروٹیکٹڈ ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر میں 60% صارف کو اور 10% کسانوں کو اور 10% صنعت کو اور 10% دکانداروں کو پروٹیکٹ کر لوں تو پھر میں پیسے کس سے لوں گا؟ یہ بھی سوچئے کہ مطلب یہ مطلب سیریسلی، مطلب اگر آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر میں بجلی کا ریٹ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ $50 سے کوئلہ بڑھ کے $300 کا ہو جاتا ہے، اگر گیس جو ہے وہ $4 سے بڑھ کے $40 کی ہو جاتی ہے، تیل جو ہے وہ $70 سے بڑھ کے $124 کا ہو جاتا ہے، تو بجلی اگر بنے گی مہنگی تو پھر اس کا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ حکومت جو ہے وہ یا تو ہمارے بچوں کے اوپر ڈال دے قرضے میں، لیکن اب وہ اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ اب قرضے پہ بھی نہیں ملتا تو کہیں نہ کہیں کسی کو دینا پڑتا ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ سیاسی لوگ ہیں، بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارے عوام کے اوپر یہ بوجھ پڑے، اسی لیے شہباز صاحب نے یہ بڑا فیصلہ فرمایا ہے کہ 200 یونٹ سے کم کر دیں، لیکن یہ کرنا بھی بڑا آسان نہیں تھا۔ یہ 21 ارب روپے جو ہے مجھے کہیں سے ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ آپ کو سب کو بہت شکریہ۔